اب امریکہ اور پاکستان چاہتا یہ ہے کہ جب غزہ کی صورتحال بلٹ اپ ہو رہی ہے تو غزہ کی صورتحال کے اندر تمام ملکوں کو انہوں نے مکمل طور پر بالکل ناکارہ کر دیا ہے، اور یہ گزشتہ 20 سال کی پلاننگ تھی۔ 2003 میں وہ عراق میں داخل ہوئے، اگرچہ کہ 2000 سے پہلے بھی عراق وار کے اندر جب وہ داخل ہوئے تھے تو انہوں نے عراق کو تباہ کر دیا تھا اور اس پہ تاوان جنگ ڈال دیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا آئل فار دا فوڈ پروگرام آیا تھا، تو ان کو یہ تیل لیتے تھے، ان کو خوراک دیتے تھے۔ 10 لاکھ بچے ان کے اس بات پہ مرے تھے کیونکہ ان کو میڈیسن کی فراہمی بند کر دی گئی تھی۔ دنیا کا بہت بڑا المیہ ہے، جب کبھی تاریخ لکھنے پہ آئے گی کہ عراق کے 10 لاکھ بچے اس لیے مرے تھے کہ میڈیسن ان کو صرف نہیں دی گئی تھی، کسی بندوق چلانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کسی جہاز سے بم گرانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، ان کی میڈیسن روک لی گئی اور وہ مارے گئے۔ لیکن 2003 میں جس وقت تو پہلی دفعہ عراق پہ حملہ آور ہوئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 7 لاکھ فوج تھی صدام کی، اس کے پاس ریزروس تھے، اس سے اور بہت کچھ تھا، لیکن وہ کام نہ آ سکی، اور ایک دن کے اندر کیا 1 گھنٹے کے اندر وہ سرنڈر کر گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے عراق کی 3 کام کیے۔ ایک تو عراق کی مکمل ایئر فورس تباہ و برباد کر کے رکھ دی تاکہ اگر اسرائیل کو صورتحال بنے تو یہ وہاں پر حملہ نہ کر سکے۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ اس کی ٹینکوں کی جو آرمر ڈویژن تھی وہ اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور تیسرا انہوں نے یہ کیا کہ اس کے اندر 3 حصوں کے اندر شدید قسم کی تقسیم پیدا کر دی۔ ایک شیعہ علاقہ ہے جس کے اندر کربلا ہے، جس کے اندر کوفہ ہے، جس کے اندر نجف ہے، اور اس طرح کے کافی سارے علاقے ہیں۔ ایک سنی علاقہ ہے جسے وہ سنی ٹرائنگل کہتے تھے، جس میں موصل ہے، جس میں بغداد کا ایک سنی کا علاقہ ہے، اور اس طرح۔ اور تیسرا اگرچہ کہ کرد بھی سنی ہیں، لیکن ان کا جو علاقہ جس کا اوپر ہیڈ کوارٹر ہے وہ ابیل جو ہے، اس کے اندر وہ علاقہ اس کو علیحدہ کر دیا۔ اس وقت وہ جو کردوں کے علاقے والے بھی جو ہیں وہ اجازت لے کے یہاں آتے ہیں، یہاں والے بھی جاتے ہیں، اور اس وقت عراق اس قابل نہیں رہ گیا کہ جو صدام حسین 1948 میں اسرائیل کے خلاف لڑا تھا، اس صدام حسین کی باقیات میں سے کوئی ایسا نہیں جو کھڑا ہو سکے۔ دوسرا ملک تھا وہ تھا شام کے اندر انہوں نے خاص طور پہ ایرانی پراکسیز اور سعودیوں کے مل کے اتنی بڑی جنگ ان پہ مسلط کی کہ 60 لاکھ لوگوں نے شام سے ہجرت کی، 10 لاکھ بچے یتیم ہوئے، اور 6 لاکھ مرد اور عورتیں ماری گئے۔ اور وہ جبہۃ النصرہ سے لے کے اور اس کے بعد اور بہت ساری شام کے جو لوائے زینب اور لوائے زینبیون اور اس طرح کے تمام جتنے بھی بنائے تھے، فاطمیون اور زینبیون، دونوں نے ایسے لڑ کے ایک دوسرے کے گلے کاٹے، اور آج بھی شام امن سے محروم ہے۔ آج اگر اسرائیل کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے تو شام بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تیسرا ملک تھا لیبنان کے اندر انہوں نے اس طرح کا کرائسس پیدا کیا، حزب اللہ اور اس کے ساتھ بیرونٹ کرسچنز اور اس کے ساتھ سنی ملیشیا کے ساتھ مل کے، کہ لیبنان جو کہ کبھی دنیا کا سب سے بہترین شاندار قسم کا علاقہ تھا، جہاں 1865 کے اندر جو تھی وہ امریکن یونیورسٹی قائم ہوئی تھی، بیروت شہر جو تھا یہ دنیا کا سمبولک سٹی سمجھا جاتا تھا، وہاں حالت یہ ہے کہ 40 لاکھ ان کے بندے وہاں رہتے تھے، 1 کروڑ 20 لاکھ ان کے باہر تھے، 25 ارب روپیہ ڈالر سال کا بھیجتے تھے۔ آج وہاں بجٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے پیسے نہیں رہ گئے۔ حزب اللہ کے ٹھکانے 2006 کے اندر جس وقت وہ فیمس ہوا تھا ان کا، وہ پہلے تو انہوں نے بیروت تباہ کر دیا تھا، پھر حزب اللہ کے ساتھ بھی ان کی صورتحال یہ ہوئی کہ اس کو شام میں الجھا دیا گیا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جس وقت وہ ان کی آپس میں چلی ہے فیمس داعش کی، تو حزب اللہ اور داعش جو آپس میں بری طرح لڑے ہیں، پھر ان کے پرزنر ایکسچینج ہوئے ہیں، تو وہ اپنے ایسے الجھ گئے کہ اس کے بعد اب وہ اسرائیل کی طرف دیکھ نہیں سکتے۔ اردن جو تھا وہ شروع دن ہی سے امریکہ کی لابی میں تھا، اور اردن نے اس کو پہلے سے تسلیم کیا ہوا تھا، اگرچہ کہ 1948 میں اردن نے یہ جو یروشلم کا علاقہ تھا وہ اپنے ملک میں شامل کر لیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ تم نے غلط شامل کیا، وہ نہیں مانا، تو 1967 میں واپس لے لیا گیا، اور مغربی کنارے کی صورتحال جو باقی بچ گئی۔ مصر اس کا مقابلے میں تھا۔ مصر میں جب وقت 2013 کے اندر مرسی کی حکومت آئی تو اس کو سال ایک کے اندر جس طرح فوج کے ذریعے اور پیسے دے کے اور انہی عربوں نے
اس کو جو UAE نے اس کو پیسے دے کے جنرل CC کو لائے اور اس پر مقدمہ چلا، بالکل وہی کیفیت جو آج عمران خان کی صورتحال ہے، اور اس کو باقاعدہ جیل کے اندر جان دینا پڑی، اس کو پنجرے میں بند کر کے لایا جاتا تھا، اسی طرح پریس کو اس کے سامنے نہیں آنے دیا جاتا تھا، ایسے ہی اس کو سزا دی گئی کہ تم نے اس حماس کے ساتھ اس کی حمایت کیوں کی۔ اب یہ اور اس کا 16 کلومیٹر کا بارڈر ہے، جب سے اسرائیل اور غزہ کی جنگ شروع ہوئی ہے، ایک گندم کا دانہ وہاں سے نہیں جا سکا، ایک ہسپتال میں لوگوں کو پٹی نہیں بنتی۔ آپ سوچیں کہ تقریباً 57% بچے ہیں جو مارے گئے ہیں، اس وقت جو اندازہ یہی ہے کہ کوئی 6000 کے قریب بچے مارے گئے ہیں، 350 ڈاکٹرز اور نرسیں جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سوچیں کہ ایک قطرہ جو ہے پانی کا نہیں جانے دیا گیا۔ وہ کسی نے لکھا تھا بڑا خوبصورت کہ اس کے پاس دریائے نیل تھا لیکن اس نے پانی کا قطرہ نہیں جانے دیا۔ سعودی عرب کے پاس تیل تھا لیکن اس تیل سے ان کے اسپتال کی مشینریز نہیں چل سکیں، تو وہ ختم ہو چکا۔ اس کے بعد اب اسرائیل کے لیے کوئی اگر تھریٹ تھا مسلم امہ کے اندر تو وہ پاکستان ہے، کہ اس کے پاس اٹامک پاور ہے، اور پاکستانی جو تھے وہ ہمیشہ اسرائیل کے حوالے سے بہت بیہیو کرتے تھے، اور پاکستان میں اسرائیل کے خلاف ایک نفرت بھی بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی، اور قائد اعظم کی اس سنت پہ امت جو تھی ان میں سے پاکستان ہی عمل کرتا تھا۔ لیکن پاکستان کو اب ایک جنگ میں الجھایا جا رہا ہے، اور وہ جنگ ہے پاکستان اور افغانستان کی جنگ، بالکل ویسی ہی جنگ جیسی 1980 میں ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوئی تھی۔ دو مسلمان ملک، ایک صدام حسین اور دوسرے خمینی کی حکومت، اور 8 سال تک مسلمانوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے تھے، نہ وہ اپنے آپ کو شہید کہہ سکتا تھا نہ وہ اپنے آپ کو شہید کہہ سکتا تھا۔ ایون خمینی نے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ ہے، اس کو میں شہادت، کیونکہ شہادت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی لڑائی کے لیے۔ تو اس جنگ میں مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 دن کے اندر جو واپسی ہوگی تو ہم اس جنگ میں کود چکے ہوں گے، اور جب ہم اس جنگ میں کودیں گے تو اسرائیل کے کندھے سے وہ بوجھ بالکل اتر چکا ہوگا کہ اب میرا کوئی مقابلہ۔ ویسے وہ بہت خوش ہے اس لیے کہ پوری دنیا کے عوام جو ہیں سڑکوں پہ نکلے ہیں، لیکن مسلمان امت کا ملائیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، کوئی اور ہو، وہ چند دن بس تالیاں بجا کے چلے گئے۔ اور پاکستان تو وہ بد نصیب بدقسمت ملک ہے کہ جس ملک میں پاکستان کے علماء یہودیوں کے خلاف بھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ تحریک لبیک کا اپنا جلوس ہے، سراج الحق کا اپنا جلوس ہے، فضل الرحمان کا اپنا جلوس ہے، ان کو سوائے اس بات کے کہ اس نے اپنا جلوس کے اوپر ترازو کا نشان رکھا ہوا تھا، اس نے اپنے جلوس کے اندر کتاب کا نشان رکھا ہوا تھا، اور اس نے اپنے جلوس کے اندر کرین کا نشان رکھا ہوا تھا، یہ وہ مادہ پرست علماء۔ میں نے پاکستان کے علماء کی اتنی بری حالت، اتنی تفریق نہیں دیکھی کہ یہودیوں کے مقابلے میں مل کے ایک جلوس، ایک کانفرنس کر کے تقریریں کر کے ہال کے اندر چلے گئے، ہال کے اندر تقریریں کر کے تقی عثمانی صاحب کی کتنی زبردست تقریر آ گئے، کتنے لوگوں کو تم سڑک پہ لے کے نکلے، اور کس نے کہا کہ سید رسول اللہ کی حدیث ہے، اور یہ جو نگران وزیر اعظم کٹھ پتلی وزیر اعظم ہے یہ کیا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، معافی مانگنی چاہیے اس کو، لیکن کوئی نہیں کہہ رہا۔ یہ ہے ہماری حالت۔